میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانشقاق کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ قرآن کریم کے آخری سپارے کی سورت ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 83ویں نمبر پر ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے 84ویں نمبر پر ہے۔ ایک رکوع ہے، 25 اس کی آیات ہیں، 108 اس کے کلمات ہیں، 448 اس کے حروف ہیں۔ مکی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التکویر کو پڑھ لیا کرے، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جن مضامین کو بیان کیا ہے گویا کہ ہوں بہوں قیامت برپا ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر آخرت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کی وحشت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان صورتوں کے اندر تقریباً تمام کے اندر یہی مضامین چلے آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر آخرت کی فکر، آخرت کا خوف، قبر کی فکر، قیامت کے ہولناکیوں کی فکر پیدا ہو جائے گی تو دنیا سے خود بخود اس کا دل ہٹ جائے گا۔ آج آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہے، قیامت کی فکر ختم ہو چکی ہے، قبر محشر کی فکر ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر ہم مل چکے ہیں کہ ہمیں قبر کے خوف سے، قبر کی یاد سے خوف آتا ہے، قیامت کی یاد سے خوف آتا ہے۔ کیوں؟ یہاں موت کو یاد کرتے ہیں تو وحشت سی طاری ہو جاتی ہے، دل نہیں چاہتا کہ یہ گھر چھوٹ جائے، یہ بچے رہ جائیں، یہ بیوی رہ جائے، چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم نے مرنا ہے، چند دن زندہ رہنا ہے، اس کے بعد موت آنے والی ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ لیکن دنیا کی لذت نے، دنیا کے مال نے، دنیا کے اسباب نے، دنیا کی نعمتوں نے ہمارے دلوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بار بار قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر رہے ہیں، محشر کے میدان کی طرف جو
آنے والا دن ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں، شاید میرا یہ بندہ کبھی سوچے اس کو تو اس کے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے۔ تو کبھی کبھار 10 منٹ 24 گھنٹوں کے اندر 10 منٹ نکال لیا کرے اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر لیا کرے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں اس جہان کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ صبح اٹھتا ہوں تو گھر سے دوڑ لگتی ہے، شام تک توڑ لگی ہوئی ہے، آج بل زیادہ آ گیا، آج بچی بیمار ہے، آج بچہ بیمار ہے، آج گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، آج فلاں رشتہ دار کے پاس جانا ہے، آج یہ مصیبت ہے، آج گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے، شام تک مسلسل پریشانیوں کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے، رات کو سوتا ہے، سونے کی کوشش کرتا ہے، صبح کی ٹینشنیں پھر سونے نہیں دیتی۔ یہ ایک دن کا حال نہیں ہے، یہ روزانہ کی حالت ہے، روزانہ یہی حال ہے، صبح سے شام، شام سے صبح زندگی گزر رہی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ غموں کے اندر، بیماریوں کے اندر، کبھی بیماری کا خوف، کبھی جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، کبھی تنگ دستی کا خوف، کبھی جو ہے وہ گھر کے اندر مرض ہے، کبھی جو ہے وہ فاقہ کشی ہے، ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ زندگی تو وہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے، کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی کا قرض نہیں دینا، کسی سے کچھ لینا نہیں ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے کہ لامحدود، بے حد بڑا، جہاں تک نگاہ جائے دنیا سے 10 گنا بڑا گھر ہے، ہر نعمت وہاں میسر ہے، ہر خواہش وہاں پوری ہو رہی ہے، ہر آرزو وہاں پوری ہو رہی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوں گا، کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شوگر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور تکلیف نہیں ہے، بیوی بچے بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا گھر ہے، سکون کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ زندگی تو اصل وہ ہے، اور اس زندگی کو چھوڑ کر ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مصیبتوں میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ اس کو یاد کریں۔ اگر اس کو یاد کرتے ہیں تو خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، قبر کو یاد نہیں کر سکتے، قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، قبر کی وحشت سے ڈر لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت بار بار قرآن کریم کے اندر آخرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اب انسان ہے، اس کے لیے بڑی عبرت ہے کہ یہ جب جوانی کے اندر ہوتا ہے، صحت میں ہوتا ہے، مالداری میں ہوتا ہے، یہ چیز بھول جاتا ہے کہ کبھی مجھے تنگ دستی بھی میرے پہ آئے گی، آج جوان ہوں کبھی بڑھاپا آئے گا، آج صحت مند ہوں کبھی بیمار بھی ہوں گا۔ یہ اس جوانی کو، اس طاقت کو، اس پیسے کو لازوال سمجھتا ہے۔ جس طرح میں آج تندرست ہوں ایسے ہی رہوں گا، جس طرح آج مالدار ہوں ایسے ہی رہوں گا، کبھی مجھ پر فاقہ نہیں آئے گا، اور موت تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ موت بھی کبھی آئے گی۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان جیسی قوت والی چیز، آسمان ایک قوت والا اور بغیر دھبے کے، بغیر داغ کے، بغیر سہارے کے کھڑا ہے، جب وہ لازوال قوت والا اذا السماء انشقت جب وہ پھٹ جائے گا، وہ نہ رہے گا، تو تیری جوانی کہاں ہے، تیری قوت کہاں جائے گی، تیرا پیسہ کہاں جائے گا؟ اتنی بڑی طاقتور چیز کو جب موت آئے گی، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربها وحقت، اور در حقیقت کہ وہ اپنے رب کی طرف کان لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اذینت کہتے ہیں سمع و اطاعت کو، سننا، سن کر پھر بات کو ماننا۔ کوئی کسی کی بات دل لگی سے، خوشنودگی سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ سننے کے بعد اس پر عمل کروں گا۔ سمع و اطاعت جب ان کو ملایا جائے تو بنتا ہے اذینت۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اذا السماء انشقت واذنت، اور لربها، وہ آسمان اپنے رب کی طرف کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور کب میں پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ وحقت، اور آگے ساتھ نے بتایا کہ در حقیقت حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف یوں ہی کان لگائے اور ایسا ہی وہ عمل کرے۔
اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، اور آگے بتایا کہ زمین جب اسے کھینچ کر برابر کر دی جائے گی، زمین کی سلوٹیں، اس کے نشو و نما، اس کے بل، یہ ساری چیزیں، یہ پہاڑ، سمندر، یہ سب کچھ نکال کر باہر کر دیا جائے گا اور اس زمین کو کھینچ کر بالکل برابر کر دیا جائے گا، چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اسی کی تفسیر سورۃ طٰہٰ کے اندر دوسری آیت سے واضح ہو رہی ہے، یسألونک عن الجبال فقل ربی ینسفها نسفا، کہ میرے نبی آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، قیامت کا دن تو آئے گا، اتنے بڑے بڑے وزنی پہاڑ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ رَبِّي يَنْسِفُهَا نَسْفًا، میرے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ ان کو فضا کے اندر اڑا کر پاش پاش کر دیں گے، یہ ذرات کی طرح، ریزوں کی طرح فضا کے اندر اڑ رہے ہوں گے۔ وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ويذرها قاعا صفصفا، اور یہ زمین اسے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے پہلے یہ بات ذرا سمجھنا مشکل تھی کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کی وہ چیزیں کیسے باہر نکلیں گی، لیکن اب جب سائنس نے بتایا کہ زمین گول ہے گیند کی طرح، تو جب اس کو کھینچا جائے گا تو اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے، جب گول چیز کو یوں پلین کیا جائے گا تو وہ خود بخود ساری چیزوں کو باہر کرے گا۔ ایک تو زمین کو جب کھینچا جائے گا اس کی ساری چیزیں باہر، پھر اس کو کھینچ کر اللہ مزید پورا کرے گا۔ وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور تو اس کو دیکھے گا کہ اس کے اندر کوئی کجی باقی نہیں رہے گی، اس کے اندر کوئی ٹیلا باقی نہیں رہے گا، چٹیل میدان ہوگا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ بلوٹے، نہ سنگار، سب کچھ ختم۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اس دن جب پکارنے والا فرشتہ پکارے گا تو سارے اس کی پکار کے پیچھے جائیں گے، لا عوج له، کوئی دائیں بائیں جانے کی کوشش نہیں کر سکے گا، کوئی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کر سکے گا، اس آواز کے پیچھے چلیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور اس دن رحمان کے سامنے کسی کی آواز نہ نکل سکے گی، سارے خاموش کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے رحمان کا ذکر کیا کہ رحمان کے سامنے کوئی اپنی آواز بلند نہ کر سکے گا، کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے، اس دن دیکھی جائے گی، اس دن رحمان بن کر پیش ہوگا اور اس کا جاہ و جلال اس قدر ہوگا کہ رحمان کے سامنے بھی کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اپنی آواز بلند کر سکے، الا ہمسا، مگر پھس پھسی، جیسے آپس میں پھس پھس کرتے ہیں ایسی آوازیں نکل رہی ہوں گی، اس کے علاوہ کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کے سامنے بول سکے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، اور اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی شفاعت کر سکے، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر اسی کو اجازت دی جائے گی جس کے لیے رحمان چاہے گا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اجازت جو شفاعت کر رہا ہے، شفاعت کرنے والے کو کیا پتہ کہ یہ آگے پیچھے کیا کر کے آیا ہے۔ آپ اگر کسی کی شفاعت کرنے جاتے ہیں، سفارش کرنے جاتے ہیں، کوئی مجرم ہے، کچھ نے غلط کام کر دیا ہے، اور آپ سردار اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ جناب اس کی میں سفارش کرنے آیا ہوں، آپ اس کی سفارش قبول کیجئے، اور اگر اس کو معلوم ہے کہ اس انسان کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو وہ آپ کو بٹھا کر کہے گا کہ جناب اعلیٰ اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، بھلا میں آپ کی سفارش مانوں کیسے؟ اگر میری ذات کا مسئلہ ہوتا تو میں مان لیتا، یہ تو سرکار کا مسئلہ ہے، میں آپ کی سفارش کیسے قبول کروں؟ تو اللہ رب العزت بھی کہہ رہے الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، اور اس دن شفاعت کرنے والے کو کیا پتہ کہ اس کے آگے پیچھے یہ کیا کر کے آیا ہے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ شفاعت کی اجازت بھی صرف اسی کو دیں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور اسی کے حق میں دی جائے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا، ہر ایک کو شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہے۔
کیوں؟ کسی انسان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جس کی میں شفاعت کر کے آیا ہوں اس نے آگے کیا کیا ہے، پیچھے کیا کیا ہے، یہ کون سے گناہ کر کے آیا ہے، یہ کس قدر بڑا مجرم ہے۔ یہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ جس کے لیے بہتر سمجھیں گے اسی کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور جس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا وہ بھی صرف اللہ دیں گے۔ یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ ہر ایک اٹھ کر شفاعت کرے گا اور ہر ایک کی شفاعت کی جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کوئی اس دن کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے۔ کہیں اس غلط فہمی میں نہ آ جانا کہ فلاں شفاعت کر دے گا، فلاں شفاعت کر دے گا۔ اس دن صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور اسی کے حق میں شفاعت کی جائے گی جس کو رحمان اجازت دے گا۔ آگے اللہ نے وجہ بھی بتا دی، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ کسی انسان کے بس میں یہ کام نہیں ہے کہ وہ پہچانتا ہو کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، آگے پیچھے کیا کر کے آیا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی شفاعت دی جائے کہ نہ دی جائے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کو کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا، اس کی سلوٹیں، اس کی بناوٹ، پہاڑ اور اس کے نشو و نما ساری چیزیں نکال کر باہر کر دی جائیں گی، زمین کو کھینچ کر چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس زمین کو اندر سے خالی کر دیا جائے گا۔ وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کا سب نکال کر باہر کر دے گی۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جواہرات نکال رہی ہے، یہی زمین سونا نکال رہی ہے، یہی زمین چاندی نکال رہی ہے، یہی زمین جو ہے وہ گیس کے خزائر نکال رہی ہے، جس کے لیے انسان بھائی کو قتل کرتا رہا، دوست کو قتل کرتا رہا، رشتہ دار کو قتل کرتا رہا، یہ زمین سارا کچھ نکال کر باہر کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب یہ زمین سب کچھ نکال کر باہر کر دے گی انسان کہے گا ہائے اس زمین کو کیا ہو گیا، اس نے تو کچھ بھی نہ چھوڑا، سب کا سب باہر نکال کر پھینک دیا۔ یہاں تک کہ انسان نے جس مقام پر جو گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا وہ ٹکڑا شواہد کے طور پہ وہ بھی باہر نکالے گا، وہ پکار کر کہے گی کہ اس انسان نے مجھ پر فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، اپنے اندر کچھ نہ چھوڑے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، بالکل برابر ہو جائے گی، سب کچھ نکال کر باہر کر دے گی، خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اللہ اس کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین بھی اپنے رب کی طرف کان لگائے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور کب میں یوں برابر کر دی جاؤں اور کب سب کچھ نکال کر باہر کر دوں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حق بھی یہی ہے کہ یہ زمین ایسا ہی کرے، کیوں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ وجہ یہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زمین و آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور انسان کو صرف معمولی سا اختیار دیا گیا ہے، اور انسان سے جو پوچھ ہوگی وہ بھی اسی اختیار کی بنیاد پر پوچھ ہوگی، وگرنہ زمین بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، آسمان بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اختیار نہیں ہے، یہ سورج، یہ نظام، یہ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حکم مانتی ہے، اور انسان سے قیامت کے دن جو پوچھ ہوگی وہ بھی اسی اختیار کی وجہ سے ہوگی کہ تجھے اختیار دیا تھا تو کیا کر کے آیا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ارے انسان تو دن بھر مشقت برداشت کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہی محنت کرتا کرتا، مشقت کرتا کرتا تو اپنے رب کے پاس چلا جائے گا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جوانی سے کمانا شروع کرتا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، صبح سے شام۔ کبھی کسی نے دیکھا کسی انسان کو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہو کما کر کے بس اب میں اور مزید نہیں کماؤں گا، بچوں کو بھی منع کر دیا ہو کہ یہ مال ہمارے لیے بہت ہے، ہماری 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، آئندہ کے بعد کسی نے نہیں کمانا، صرف کھانا ہی ہے۔ یہ چیز نہیں ہے انسانوں کے اندر، بلکہ وہ مرتے دم تک
کما رہا ہے خود معذور ہو چکا ہے، کما نہیں سکتا، اولاد کو ترغیب دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ اب تم کماؤ، میں نے زندگی کے اندر بڑا کمایا تھا۔ اسی سوچ کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں تو کماتا کماتا مشقت اٹھاتا فملاقیہ، ایک دن اپنے رب کے پاس جا کر ملاقات کرے گا، اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ یہاں علماء نے دو تفسیریں کی ہیں کہ ایک، انسان دنیا کی مشقت برداشت کرتا کرتا اللہ کے پاس فملاقی، اس کا جو مرجع ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ سوچ تیری اپنے ذہن سے نکال دے کہ جو کما رہا ہوں، جو کھا رہا ہوں، بس یہی رہوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو جتنا بھی کما لے، جتنی بھی مشقت برداشت کر لے، آنا تو نے میرے پاس ہی ہے۔ دوسرا اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ انسان جو کما رہا ہے، جو مشقت برداشت کر رہا ہے، وہ اپنی مشقت کو قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ اگر اچھا کمایا ہے تو وہ اچھی کمائی کے ساتھ جا کر آمنا سامنا ہوگا، اور اگر برے اعمال بھیجے ہیں تو اس کا آمنا سامنا اس برے اعمال کے ساتھ جا کر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا کے اندر ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کو بھی جا کر پالے گا، اور جس نے دنیا کے اندر ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا اس کو بھی جا کر پالے گا۔ عجیب دستور ہے۔ ویسے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جتنا تو زندگی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے اتنا تو میرے قریب آ رہا ہے، فملاقیہ، میرے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جس منزل سے دور ہو رہے ہیں، جس منزل کے قریب ہو رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس منزل کا ساز و سامان ہم کم کرتے جاتے اور جس کی طرف جا رہے ہیں اس کا سامان مہیا کرتے۔ انسان جب جوانی، بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اب وہ موت کے اور اللہ کی ملاقات کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ دنیا کی لذتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا، دنیا کے آسائش کو پیچھے چھوڑ دیتا، دنیا کی نعمتوں کو آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ دیتا، آخرت کی چیزوں کی طرف توجہ دیتا۔ کیوں کہ وہ اس منزل سے نکل چکا ہے۔ جیسے لاہور سے ہم ٹرین پکڑتے ہیں، لاہور سے نکلتے وقت گھر سے جو ہے وہ راشن بھی پکڑتے ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی پکڑتے ہیں، پانی کی بوتلیں بھی پکڑتے ہیں، کولر کے اندر برف اور پانی بھی ڈالتے ہیں۔ کراچی جا رہے ہیں، جیسے ہی کراچی کے قریب پہنچتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اس کولر کا پانی بھی ہم گرا دیتے ہیں، وہ بوتلیں بھی پھینک دیتے ہیں، وہ جو ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے جو ہم نے صرف راستے کی ضرورت کے لیے پکڑا ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ میری منزل قریب آ گئی ہے، اب مجھے پانی کی کیا ضرورت، منزل پہ اتروں گا وہاں بڑا پانی میسر ہے، منزل پہ اتروں گا وہاں نئی چیزیں کھانے کے لیے مل جائیں گی، یہ تو صرف سامان پکڑا تھا، سفر تھا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ لیکن دنیا کا دستور دیکھیں، چاہیے تو یہی تھا کہ ہم دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اتنا سامان مہیا کرتے کہ صرف ہمارا گزر بسر ہو جاتا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کا رزق اتنا کم کر دے کہ صرف جسم اور روح کا رشتہ باقی رہے، کہ صرف اور جسم اور روح کا رشتہ جڑا رہے، اس کے علاوہ ہمیں رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہماری زندگی بس گزر جائے، ہم نے تو آخرت کی طرف جانا ہے، موت اور قبر قریب آ رہی ہے، اللہ تیری ملاقات قریب آ رہی ہے۔ دنیا کا ساز و سامان پیچھے چھوڑ دیتے، آخرت کا سامان پکڑتے۔ لیکن یہاں دستور الٹا ہے، بچپنا ہوتا ہے کم کماتے ہیں، جیسے ہی جیسے اولاد آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، انسان کی حرص، انسان کی لالچ اس دنیا کی طرف مزید مائل ہو جاتی ہے، وہ مزید دو چار ہاتھوں سے کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ میرے داڑھی کے اندر سفید بال لگ گئے ہیں، اب یہ دنیا تو جوانوں کا کام ہے، میں تو مرنے والا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، آخرت کا سامان اپنے لیے مہیا کرتا۔ لیکن یہاں سلسلہ الٹ چل رہا ہے، جتنا ہم موت کے قریب ہوتے ہیں اتنی ہی دنیا کی محبت دل کے اندر بیٹھی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہ تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے تھے۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیٹے ہوئے ہیں چٹائی پر، عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی نے نشان چھوڑے ہوئے ہیں، تو جب دیکھا تو رونے لگ پڑے۔ فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے جو لوگ ہیں وہ تو بڑی
آرام اور سہولتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، پھر بھی ان کو دنیا کے اندر کتنی سہولتیں میسر ہے، نعمتوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی خاطر دنیا بنائی گئی، آخرت بنائی گئی، یا رسول اللہ آپ کے جسم پر چٹائی نے نشان چھوڑ دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، ہمارے لیے آخرت کی سعادت ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو جتنی بھی مشقت اٹھا لے دنیا کے لیے، آنا میرے پاس ہی ہے، ملاقات مجھ ہی سے کرنی ہے۔ تو دن کو نکلتا ہے شام تک مشقت اٹھاتا کس قدر تکلیف اور مشقت اٹھاتا انسان کس قدر تھک جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ اگر تو وہ مزدوری کرنے والا ہے تو وہ بھی تھک چکا ہے، اگر اے سی کے اندر بیٹھ کر کام کرنے والا ہے تو وہ بھی رات کو تھکا ہوا کرسی سے اٹھتا ہے کہ بہت تھکاوٹ ہو چکی ہے، چلو آرام کرتے ہیں۔ یہ سارے تھکے ہوئے لوگ تم مرتے دم تک تھکے ہی حالت کے اندر اللہ سے ملاقات کرو گے، مشقت برداشت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جاؤ گے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے اپنی ابدی زندگی کو خراب نہ کریں۔ دنیا کے اندر جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہ ملا اس پر صبر کریں۔ غریب یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مالدار بڑی سہولت کے اندر ہے، بڑے آرام کے اندر ہے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ ارے غریب تو جب دن کو تھکتا ہے، رات کو بستر پہ لیٹتا ہے تو خراٹے لے کر نیند پوری کرتا ہے، صبح تک اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی مال والوں سے پوچھا کرو کہ ان کو کس قدر تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کو جسم کے نہیں ذہن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ غریب تو پھر بھی سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، لیکن مال والے کو نیند نہیں آتی اس کے ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے، اور رات کو بھی سوچتا ہے کہ صبح کیا بنے گا، کس کا کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے۔ غریب آدمی تو تھکاوٹ ہے جسم کی وہ تو اتر گئی، لیکن مالدار آدمی کی جسم کے ساتھ ساتھ جو ذہنی تھکاوٹ ہے وہ رات کو بھی نہیں اترتی، بلکہ رات کو نیند تو کیا، رات کو نیند ہی نہیں آتی، گولیاں لے کر نیند کی پھر بھی نیند سے محروم رہتی ہے۔ تو غربت کے اندر بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی غربت میں گزاری، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میرے غریب صحابہ مالدار صحابہ سے 40 سال قبل جنت کے اندر جائیں گے، اور وہ 40 سال بھی آخرت کے سال ہوں گے، دنیا کے سال نہیں ہوں گے۔ تو آپ خود سوچیں کہ 40 سال کتنی مدت ہوا کرتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کبھی بھی غربت کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر ظلم، جو دے دیا اس پر شکر ادا کریں، جو نہ ملا اس پر صبر کریں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، ہر طرح اس پر شکر ادا کرنا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان سے حساب بڑا ہلکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر، ہمارا بھی نصیب یہی کر دے کہ ہمیں بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر مل جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، حضور نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، کہ جس شخص سے حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ہر ایک سے آسان حساب لیا جائے گا اور آسان حساب والا کامیاب ہوگا۔ حساب تو لیا جائے گا، آسان حساب، آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب جس سے لیا گیا وہ تو جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ نے کی۔ عائشہ، اس حساب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پوچھ ہوگی کہ بتاؤ تیرے گناہ کیا ہے، تیرے نیک اعمال کیا ہیں، بس اس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہ گناہوں پر بھاری ہوگا، اور اسے یہ پکڑاتے وقت کہہ دیا جائے گا کہ تیرے گناہ کم تھے اور تیری نیکیاں زیادہ ہیں، یہ لو تو کامیاب ہو گیا۔ اس کو اس کے گناہ گنوائے نہیں جائیں گے، اس سے
اس کو صرف بتا دیا جائے گا کہ اللہ نے تیرے ساتھ جو ہے وہ ایک تجھے معاف کر دیا ہے، تیرے ساتھ رحم والا معاملہ کر دیا کہ تیرے گناہ کو گنا نہیں گیا، تیرے گناہ کو چھانٹی نہیں کیا گیا، صرف اتنا بتا دیا جائے گا کہ تیرے گناہ کم تھے، تیری نیکیاں زیادہ تھی، لو تم کامیاب ہو گئے۔ اگر جس سے یہ پوچھ ہو گئی کہ تیرے گناہ کیا ہے، تیری نیکیاں کیا ہے، آجا حساب دینے کے لیے، فرمایا کہ وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ کون ایسا شخص ہے جو اپنا حساب دے سکے؟ کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہوں؟ ارے ہماری تو نمازیں بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں، قرآن کی تلاوت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں، روزے ریاؤں سے خالی نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں۔ دعا یہ کرتے رہا کریں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس سے حساب لیا گیا اور آسان حساب لیا جائے گا دائیں ہاتھ والوں سے، جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے کتابچہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جب اسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے اہل خانہ کی طرف دوڑ لگا دے گا خوشی کے عالم میں، اور یہ آواز لگاتا پھرے گا کہ دیکھو مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا، مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا۔ دوسری جگہ سورۃ الصافات کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ یہ جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا یہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم بڑے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے۔ والد ہے ساری عمر بچوں کو ڈراتا رہا کہ بیٹا نماز پڑھو، اللہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضری لگاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وگرنہ قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ ہر وقت دل کے اندر خوف لگا رہتا تھا، نماز کے وقت نماز کے لیے جانا، کہیں نماز کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق نہ ہو جاؤں۔ روزے آتے تھے، روزے رکھتا تھا، کہیں روزہ نہ رکھ کر اللہ کو ناراض نہ کر دوں۔ ڈر ڈر کر مومن بندہ ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ گناہ کرتے وقت اس کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، پکڑ نہ لے، اور نماز نیکیوں کو چھوڑتے وقت اس کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، خود بھی ڈرتا ہے، بچوں کو بھی ڈراتا ہے، اہل خانہ کو بھی ڈراتے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ اپنے اہل خانہ کے اندر، دنیا کے اندر ہم بڑے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جو آخرت کے اندر خوشی کے عالم میں گھر والوں کی طرف دوڑیں گے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے آخرت کے اندر خوش ہوں گے۔ اور اس کی توضیح آگے آ رہی ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور وہ لوگ جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں بِشِمَالِ، جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ دونوں آیتوں کے اندر کوئی تقابل نہیں ہے۔ ظاہر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شرم کے مارے اسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور وہ چھپا کر پیٹھ کے پیچھے کر دے۔ ایک تطبیق تو یہ بٹھائی ہے علماء نے۔ دوسری یہ بٹھائی ہے کہ جب انہیں اعمال نامے دیے جائیں گے تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ بدبخت خوف کے مارے اپنا بایاں ہاتھ اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دے گا، صرف دایاں ہاتھ آگے چھوڑے گا کہ فرشتے شاید غلطی سے اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ کے اندر دے دے، لیکن وہ اعمال نامہ یوں گھما کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا بائیں ہاتھ کے اندر۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا ہلاکت کو، موت کو پکارے گا۔ جیسے دوسری سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ اما یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت تو کہاں چلی گئی، مجھے کیوں دوبارہ زندہ کیا گیا؟ جو موت مجھے آئی تھی کاش وہ اٹل ہوتی، میں مر جاتا، وہ امر کن ہوتی، دوبارہ وجود نہ ملتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت میرے کام نہ آئی۔ اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ،
اللہ فرشتے کو کہے گا پکڑو ان کو، جھگڑو، ثم الجحیم صلو، ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر ان کو باندھ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ وہی ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکاریں گے، ہلاکت کو پکاریں گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم کی آگ کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جیسے وہ بتایا تھا کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ آخرت کے اندر خوشی کے عالم میں دوڑیں گے، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا کے اندر اپنے اہل خانہ کے اندر بڑے خوش رہا کرتے تھے، کوئی غم نہیں تھا، نمازوں کی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے، کھاؤ، زندگی خوشی کے ساتھ گزارو، انجوائے کرو، چند دن کی زندگی ہے، اسے خوشی کے عالم میں گزار دو، کیا اس کے اندر نمازیں پڑھنی، کیا روزے رکھنے، کیا اپنے اوپر مصیبتیں ڈالنی، بس یہ چند دن کی انجوائے ہے، زندگی ہے، اس کو جیسے ویسے گزارو، ہر خواہش کو پورا کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَنْقَلْ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس نے دنیا کے اندر اپنے دل پر کوئی غم نہیں رکھا تھا، اس کے دل پر نماز کی فکر نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں تھی، اس نے خوشی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کی تھی، حرام نہ دیکھا، حلال نہ دیکھا، بچوں کو پالتا رہا، جس طرح آتا رہا، کوئی غم نہیں تھا، خوشی کے عالم میں زندگی گزارتا تھا۔ آج اس کا یہ عالم ہے، انہ ظن ان لن یحور، اور یہ گمان کرتا تھا کہ میں پلٹ کر دوبارہ نہیں جاؤں گا، کہ بس یہی زندگی ہے، گزار لو جیسے ویسی بھی ہے، موت آ گئی، قصہ ختم، یہ گمان رکھتا تھا کہ تو دوبارہ اللہ کے پاس پلٹ کر نہیں جائے گا۔ اور علماء نے یحور کا ایک دوسرا معنی کیا ہے کہ کم کرنا، اس کا معنی ہے کم کرنا، انہ ظن ان لن یحور، وہ یہ گمان کرتا تھا کہ یہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، جس طرح میں دنیا کے اندر خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں ایسے ہی خوش رہوں گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، بلا ہرگز نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ تیرا رب تو تجھے دیکھتا تھا، تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، در حقیقت اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان ربہ کان بہ بصیرا، اور سورۃ الانفطار کے اندر اللہ نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہاں اللہ ڈائریکٹ انسان کو خود دیکھ رہا ہے، وہاں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے انسان کے اعمال نامہ لکھا کرتے تھے، دونوں کے اندر کوئی تقابل نہیں ہے، وہ لکھنا اس وجہ سے ہے کہ اتمام حجت ہے، کل قیامت کے دن جب انسان کہے گا کہ اللہ میں نے کیا کیا، اسی کے ثبوت کے لیے وہ سارا لکھا ہوا اس کے سامنے کر دیا جائے گا، باقی تو اللہ کے علم میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ازل سے دیکھ رہا ہے اور تا حیات دیکھتا رہے گا کہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کے علم میں تھا، لکھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ کل کو یہ اس کے سامنے پیش کیا جا سکے، یہ دیکھ تیرا اعمال نامہ جو تو کر کے آیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کبھی کبھار سوچتا ہوں، آپ نے بھی خود اکثر یہ غور کیا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، کسی انسان جب کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی بڑا جرم اس سے ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر اس کا کوئی سکینڈل بن جاتا ہے، مطلب اس کے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو چینل پہ آ جائے کہ اس شخص نے فلاں فلاں جرم کیا ہے، زنا کرتا ہوا، بدکاری کرتا ہوا پکڑا گیا، اور دنیا کے سامنے جب اس کا چہرہ سامنے آتا ہے تو بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ بلکہ انسان کبھی کبھار خود بھی سوچتا ہے اگر یہ اللہ نہ کرے یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا، اور غیرت والا ہو وہ یہی سوچتا ہے میں تو خود اپنی جان خود لے لوں گا، میں کیسے اپنے رشتہ داروں کا سامنا کروں گا۔ اگر قیامت کے دن یہی آپشن اللہ رب العزت ہمیں دے دیں، تنہائی کے اندر بلا کر کہیں میرے بندے یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو نے تنہائی کے اندر کیا کیا گناہ کیے ہیں، وہ جس گناہ کے متعلق تیری بیوی کو پتہ نہیں تھا، تیرے بچوں کو پتہ نہیں تھا، تیرے مقتدیوں کو پتہ نہیں تھا، تیرے رشتہ داروں کو پتہ نہیں تھا، تیرے چہیتوں کو پتہ نہیں تھا، تیرے اہل و عیال کو پتہ نہیں تھا، اور وہ ایسے گناہ ہیں کہ اس ایک گناہ پر تو اپنی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ میرے بندے آج تیرے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں وہ سارے گناہ ساری انسانیت کے سامنے ظاہر کر دوں، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ تو خود جہنم کے اندر چلا جا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک اس بات کے لیے راضی ہو جائے گا، اللہ میرے وہ گناہ کسی کے سامنے پیش نہ کرنا، میں جہنم میں خود جانے کے لیے راضی ہوں۔ تو ہماری تنہائی کی زندگی تو اس قدر گھٹیا ہے کہ ہم تنہائی کی زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ
ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ تنہائی کی زندگی، ہر انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک جو عمومی مجمع کے اندر انسان دکھاتا ہے، ایک اس کی جو تنہائی کی زندگی ہوتی ہے۔ اور اللہ تنہائی کی زندگی کے متعلق کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو تنہائی کی زندگی کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کے لیے ٹھکانہ بن گئی۔ ارے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے تو کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، گناہ تو اصل وہ ہوتا ہے جو انسان تنہائی کے اندر کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان ربہ کان بہ بصیرا، تیرا اللہ تجھے دیکھا کرتا تھا، تیرا یہ گمان تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھا کرتا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، مجھے قسم ہے شفق کی، واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی جب وہ تمام چیزوں کو ڈھانپ لے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے قمر کی، چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترقبن طبقا عن طبق، تم ضرور سیڑھی در سیڑھی اوپر چڑھو گے۔ اس کے اندر دو، اگر لترقبن اس کو جمع کر کے پڑھا جائے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے تھے تم جتنا بھی کچھ کر لو، آہستہ آہستہ تم اللہ کی طرف آ رہے ہو، تم اس مقام تک پہنچو گے، سیڑھی در سیڑھی تم چڑھ رہے ہو۔ اور اگر اس کو دوسری قرات کے اندر پڑھ لیا جائے لترکبن، جو کہ ہماری قرات نہیں ہے، ہم لترکبن پڑھتے ہیں، اگر اس کو لترکبن کے اندر پڑھا جائے تو یہ واحد کا صیغہ بنے گا۔ اس کے مخاطب پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ اللہ کے نبی آپ غم نہ کیجئے، یہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، آپ کا یہ دین آہستہ آہستہ سیڑھی در سیڑھی اوپر چڑھے گا اور آپ سیڑھی در سیڑھی ان میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ سجدہ نہیں کرتے۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ وہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا شاعری کا، تو اس مقام پر جس کے شعر سب سے اعلیٰ اور بلند ہوا کرتے تھے اس کو دو اعزاز ملتے تھے، ایک اس کے اشعار بیت اللہ کے اوپر لکھ دیے جاتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ اس کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے تھے تعظیم کے لیے، کہ ایک شاعر کے اشعار سن کر تم سجدہ کر لیتے ہو اور اس کے اشعار بیت اللہ پر لکھ دیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے تم سجدہ نہیں کرتے؟ شاعر کے سامنے تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، قرآن کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اسی شاعر لبید نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے کہا کہ لبید ذرا اشعار تو سناؤ، فرمایا بعد القرآن، قرآن کے بعد بھی اب مجھ میں ہمت ہے کہ میں اشعار پڑھوں؟ قرآن کے بعد تو ساری شعر و شاعری ختم ہو چکی ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، اور وہ لوگ ایمان تو نہیں لاتے، ظلم یہ کرتے ہیں کہ مزید اس کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ ایک ہے ایمان نہ لانا، یہ ایک جرم ہے، ایک ہے اس کو جھٹلانا، یہ ڈبل جرم ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم جمع کر رہے ہو، اچھا جمع کر رہے ہو، برا جمع کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، میرے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری تو جنت کی ہوا کرتی ہے، تنزیہ طور پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو بغیر حساب کے ہے، غیر ممنون ہے، جو لا محدود ہے، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ دوسری بات کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی تلاوت وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ یہ آیت پڑھی ہے، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی سجدہ لازم ہو چکا ہے۔ اس آیت کا تکرار اگرچہ میں 100 بار کر لوں لیکن سجدہ ایک ہی بار آپ پر لازم ہوگا، تو سنتوں کے بعد نماز سے پہلے اس آیت پر جو ہے وہ آپ لوگ سجدہ کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر